دیکھو خلافا للفلاسفة حيث ذهبوا إلى قدم السماوات بموادها وصورها وأشكالها وقدم العناصر خلافا للفلاسفة حيث ذهبوا إلى قدم السماوات وبموادها وصورها وأشكالها وقدم العناصر بموادها وصورها لكن بالنوع بمعنى أنها لم تخلو قط عن صورة. نعم أطلقوا القول بحدوث ما سوى الله تعالى لكن بمعنى احتياج إلى الغير لا بمعنى سبق العدم عليه. اس عبارت کو سمجھو. اہل سنت والجماعت متقدمین کا عقیدہ ہے یہ پورا عالم اپنے تمام اجزاء سمیت حادث ہے، پورا عالم حادث ہے. متکلمین کے اس عقیدے کے خلاف فلاسفہ کا عقیدہ ہے. فلاسفہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اس عالم میں سے آسمان حادث نہیں بلکہ وہ قدیم ہے. آسمان کا مادہ قدیم ہے، یعنی اس کا حیولہ قدیم ہے. آسمان کی صورت جسمیہ قدیم ہے، آسمان کی صورت نوعیہ قدیم ہے، آسمان کی شکلیں اور صورتیں قدیم ہیں، آسمان کی روشنیاں قدیم ہیں. تو عالم میں سے آسمان، آسمان کا حیولہ، آسمان کی صورت جسمیہ، آسمان کی صورت نوعیہ، آسمان کی شکلیں صورتیں، آسمان کی روشنیاں، آسمان کی حرکت، آسمان کی کا وضع، یہ سب قدیم ہے. یہ فلاسفہ ہے. تو متکلم نے کیا کہا کہ پورا عالم جس میں آسمان زمین سب کچھ ہے یہ ہے حادث. وہ کہتے ہیں پورا عالم حادث نہیں ہے، پورا عالم میں سے اتنا سا حصہ یہ ہے قدیم، باقی ادھر حادث ہے. کتنا سا قدیم کا سمجھا؟ اتنے قدیم اس سے ویسے نہیں ہے. اس کے علاوہ فلاسفہ یہ بھی کہتے ہیں، لا پانی جی، فلاسفہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس عالم میں جو تم لوگ پیلو اس عالم میں جو عناصر اربع ہیں وہ بھی ہیں قدیم. عناصر اربع، آگ پانی ہوا مٹی، یہ بھی ہے قدیم. تو آگ پانی ہوا مٹی قدیم سب کچھ اس میں آ ہی گیا. تو فلاسفہ کہتے ہیں عالم قدیم ہے، عناصر بھی قدیم ہے، عناصر اربع کا مادہ قدیم ہے، اس کی صورت جسمیہ قدیم ہے، اس کی صورت نوعیہ قدیم ہے، صورت نوعیہ کا جنس قدیم ہے، یہ سب قدیم ہے. یہ فلاسفہ کہتے ہیں آسمان اور آسمان کے ساتھ جو توابع ہیں وہ عناصر اربع اور عناصر اربع کے ساتھ جو توابع ہیں وہ سب کے سب قدیم ہے. اور انہی سب کو ملا کر عالم کہا جاتا تھا. عالم قدیم ہے فلاسفہ کے یہاں. فلاسفہ سے مراد ارسطو، ابو سینا اور ان کے متبعین یہ مراد ہیں. تو یہ حضرات ابو نصر فارابی یہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ سب عالم قدیم ہے. اب ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ فلاسفہ تو عالم کو حادث کہتے ہیں، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں فلاسفہ عالم کو قدیم کہتے ہیں؟ فلاسفہ عالم کو کیا کہتے ہیں؟ حادث. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاسفہ عالم کو قدیم مانتے ہیں. کیسے آپ کہہ رہے ہیں فلاسفہ عالم کو قدیم کہتے ہیں؟ وہ تو حادث مانتے ہیں فلاسفہ کو. اس کا جواب یہ ہے کہ فلاسفہ نے جو عالم کو حادث کہا ہے تو حادث محتاج الغیر کے معنی انہوں نے حادث کہا ہے، مسبوق بالعدم ہونے کے معنی میں حادث نہیں کہا ہے. دھیان دو، کسی چیز کا کسی دوسری چیز کے اپنے وجود میں محتاج ہونا یہ ایک الگ چیز ہے، اور کسی پر عدم طاری ہونا، معدوم ہونا یہ دوسری چیز ہے. تو اہل سنت والجماعت کے یہاں
حادث اس چیز کو کہا جاتا ہے جس پر عدم طاری ہو، جس پر عدم طاری رہ چکا ہو اور عدم سے وجود میں آیا ہو، جو کبھی معدوم رہ کر کے موجود ہوا ہو، جو پردے عدم سے وجود میں آیا ہو، ایسی چیز کو حادث کہا جاتا ہے۔ یعنی جو مسبوق بالعدم رہا ہو اس کو حادث کہا جاتا ہے۔ سمجھا؟ اہل سنت والجماعت کے یہاں سمجھا اس بات کو؟ کس کو حادث کہا جاتا ہے؟ مسبوق بالعدم کو، جس پر عدم سبقت کر چکا ہو، عدم طاری رہ چکا ہو، عدم سے وجود میں آیا ہو، اس کو فلاسفہ کے یہاں کہا جاتا ہے حادث، متکلمین کے یہاں حادث۔ اور جس پر کبھی عدم طاری نہ ہوا ہو، جو کبھی معدوم نہ رہا ہو، عدم سے وجود میں نہ آیا ہو، معدوم رہ کر موجود نہ ہوا ہو بلکہ شروع ہی سے موجود ہے، اس کو کہا جاتا ہے قدیم۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ کبھی معدوم نہیں رہا ہے، اس پر کبھی عدم طاری نہیں ہوا ہے اور عدم سے وجود میں اللہ نہیں آیا ہے، تو اللہ قدیم ہے۔ تو مسبوق بالعدم کو حادث کہا جاتا ہے اور غیر مسبوق بالعدم کو قدیم کہا جاتا ہے عند المتکلمین۔ یہ بات میں آئی؟ یاد رکھیے بات۔ فلاسفہ کے نزدیک جو چیز اپنے وجود میں غیر کا محتاج ہو وہ ہے حادث، اور جو چیز اپنے وجود میں غیر کا محتاج نہ ہو وہ ہے قدیم۔ یہ پورا عالم سنسار کائنات اپنے وجود میں چونکہ اللہ کا محتاج ہے، اللہ نے اس کو وجود بخشا ہے، اور جو چیز اپنے وجود میں غیر کا محتاج ہو وہ حادث ہوتی ہے، تو اس معنی میں یہ عالم حادث ہے۔ مگر اس کے ساتھ فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ اس عالم پر کبھی عدم سبقت نہیں کیا ہے، یہ عالم کبھی معدوم نہیں رہا ہے اور معدوم رہ کر وجود میں آیا، ایسا نہیں ہے۔ تو فلاسفہ اس عالم کو غیر مسبوق بالعدم مانتا ہے اور اپنے وجود میں اللہ کا محتاج مانتا ہے، اپنے وجود میں اللہ کا محتاج مانتا ہے اور غیر مسبوق بالعدم مانتا ہے۔ تو فلاسفہ نے اس عالم کو جو حادث کہا وہ اس وجہ سے کہ یہ عالم ان کے لیے اپنے وجود میں غیر کا محتاج، اللہ کا محتاج، اس لیے حادث کہا، اور جو چیز ان کے یہاں اپنے وجود میں غیر کا محتاج وہ حادث ہوا کرتا ہے، اس معنی حادث ہو گیا ہوا۔ اس معنی میں وہ حادث نہیں کہتے ہیں کہ یہ عالم مسبوق بالعدم ہے، ایسا نہیں کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ غیر مسبوق بالعدم ہے۔ تو اگر کوئی اعتراض کرے کہ فلاسفہ تو عالم کو حادث مانتے ہیں، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں فلاسفہ کا عقیدہ کہ عالم قدیم، کیسے کہہ رہے ہیں آپ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں حادث مانتے ہیں، مگر محتاج الی غیر کے معنی میں حادث مانتے ہیں، مسبوق بالعدم ہونے کے معنی میں حادث نہیں مانتے ہیں، بلکہ وہ تو غیر مسبوق بالعدم مانتے ہیں۔ جواب ہوا کہ نہیں ہوا؟ بہرحال عالم کا اپنے تمام اجزاء سمیت حادث ہونا، تمام اجزاء سمیت، یہ متکلمین اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور فلاسفہ کا عقیدہ یہ ہے کہ آسمان اور آسمان کا حیولہ، آسمان کی صورت جسمیہ، آسمان کی صورت نوعیہ، آسمان کی شکلیں صورتیں، آسمان کی روشنیاں، آسمان کی حرکات، آسمان کا وضع، یہ سب کے سب قدیم ہے۔ نیز عناصر اربع کا حیولہ، عناصر اربع کی صورت جسمیہ، عناصر اربع کی صورت نوعیہ، یہ سب قدیم ہے، کیونکہ عناصر اربع یا آسمان کبھی بھی صورت سے خالی نہیں رہا ہے، کوئی نہ کوئی شکل ضرور رہی ہے، کوئی نہ کوئی صورت اس کے ساتھ ضرور رہی ہے، کبھی کسی صورت سے خالی نہیں ہوئی ہے، اس لیے ان سب کی صورت جسمیہ، صورت نوعیہ سب کے سب قدیم ہے۔ دیکھنا، آسمان کا اپنے تمام اجزاء سمیت حادث ہونے کا قول فلاسفہ کے خلاف ہے، کیونکہ فلاسفہ کا مذہب آسمان کا قدیم ہونا ہے، آسمان کے حیولہ سمیت، آسمان کے جسمیہ سمیت، آسمان کی شکلوں صورتوں سمیت، اور عناصر کے قدیم ہونا ان کا مذہب رہا ہے، عناصر کے حیولہ سمیت، عناصر کے صورت جسمیہ سمیت، لیکن صورت جسمیہ صورت نوعی، لیکن قدیم بن نوع کے معنی میں قدیم ہونا ان کا مذہب ہے، انہیں صورت نوعیہ قدیم اس کی ہے۔ اس معنی میں
کہ عناصر اربع کبھی بھی کسی صورت سے خالی نہیں رہے ہیں، ہمیشہ کوئی نہ کوئی صورت اس کی ضرور رہی ہے، تو صورت نوعیہ قدیم ہو گئی۔ ہاں فلاسفہ نے اللہ کے علاوہ باقی تمام چیزوں کے حادث ہونے کا قول کیا ہے، نے ما سوى اللہ کے قدیم ہونے کا قول کیا، اور ما سوى اللہ کو عالم کہا جاتا ہے، ارے ما سوى اللہ کو عالم کہا جاتا ہے۔ ہاں فلاسفہ نے ما سوى اللہ یعنی عالم کے حادث ہونے کا قول کیا ہے، لیکن محتاج الی الغیر کے معنی میں حادث ہونے کا قول کیا ہے، مسبوق بالعدم ہونے کے معنی میں نہیں، لا بمعنی سبق العدم علیہ۔ محتاج الی الغیر کے معنی میں حادث ہونے کا قول کیا ہے، مسبوق بالعدم ہونے کے معنی میں حادث کا قول نہیں کیا ہے۔ یعنی وہ اس بات کے قائل نہیں کہ عالم مسبوق بالعدم ہے، ہاں اس بات کے قائل ہیں کہ وہ عالم محتاج الی الغیر ہے، محتاج الی الغیر ہے۔ ہاں فلاسفہ نے ما سوى اللہ کے حادث ہونے کا یعنی عالم کے حادث ہونے کا قول کیا ہے، لیکن محتاج الی الغیر کے معنی میں حادث ہونا قول کیا ہے، مسبوق بالعدم ہونے کے معنی میں حادث ہونے کا قول نہیں کیا ہے۔ تو فلاسفہ کے نام عالم مسبوق بالعدم ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ غیر مسبوق بالعدم ہے، یہ مسبوق بالعدم نہیں ہے، غیر مسبوق۔ ہاں محتاج الی الغیر ہے، اپنے وجود میں اللہ تعالیٰ کا محتاج رہا ہے۔ جو چیز محتاج الغیر ہو کیا ہوتا ہے؟ حادث، اور وہ لوگ عالم کو محتاج الغیر مانتے ہیں، جس سے عالم حادث ہوا۔ اور جو غیر مسبوق بالعدم وہ قدیم ہے، تو فلاسفہ عالم کو غیر مسبوق تھوڑے کہتے ہیں، مسبوق العدم نہیں، مسبوق العدم جو حادث، تو مسبوق العدم فلاسفہ تھوڑے کہتے ہیں عالم کو، غیر مسبوق العدم کہتے ہیں۔ تو عالم قدیم بھی ہے اور حادث بھی ہے، قدیم بھی ہے اور حادث بھی ہے۔ قدیم ہے اس لیے کہ عالم غیر مسبوق العدم ہے، قدیم ہے اس لیے کہ عالم غیر مسبوق العدم ہے، اور عالم حادث بھی ہے اس لیے کہ محتاج الغیر ہے۔ تو محتاج الغیر کے معنی میں حادث، اور غیر مسبوق العدم ہونے کے معنی میں قدیم، دونوں الگ الگ بات ہیں۔ ثم اشار الى دلیل حدوث العالم بقول اذ هو اي العالم آیان و آراد لانه انقاء بذات فعل والا فعرض وكل منهما حادث لما سنبين ولم يتعرض له المصنف لان الكلام فيه طويل لا يليق بهذا المختصر كيف هو مقصود المسائل دون الدلائل فالآیان ما ممکن یکون له قیام بذاتی بقید جعل من اقسام العالم ومعنی قیامی بذاتی اندر متکلم کہا تھا جی؟ کیا ہے یہ؟ پڑھنے کے لیے آنا ایشو لے کر کے گلے میں گھنٹی اس کو رکھو بھی رکھو۔ ومعنی قیام بذاتی اندر متکلم ان یتحید بنفسی غیر وطاب الطیب لطیب شیطان۔ کہاں تم اپنے سے گئے تھے لانے کے لیے؟ کون راگ لے گیا تھا؟ کون سا راگ ہے؟ پنجم کا۔ کیوں گئے تم؟ جو نے کہا میرا سبق چل رہا ہے جائیں گے، کھڑے ہو، اٹھو، چلو اٹھو، اٹھ، چلو اٹھو، اٹھو، چلو کھڑے ہو۔ کیوں نے کہا میرا گھنٹی ہے؟ کہے اس کو، ہم سے پوچھا کون سا دان تھا جی؟ کھڑے رہو۔ فالآیان ما ممکن یقولو قیام بذات بقید جعل من اقسام العالم ومعنى قیام بذات عند المتکلم ان يتحید بنفس غیر وتعال التحید لتغیر شيء آخر وخلاف الارض فإن التحید له تحتاج للتحید الجوهر الذي هو موضوعه أي محله الذي يقومه ومعنى وجود الارض في الموضوع هو ان وجوده أي نفسه هو وجوده في الموضوع ولهذا يمكن الانتقال عنه بخلاف وجود الجسم في الحيز فإن وجوده في نفسه أمر وجوده في الحيز أمر آخر ولهذا ينتقل عنه وعند الفلاسفة معنى قيام الشيء بذات استغناء عن محل يقومه ومعنى قيام بالشيء الآخر اختصاص به يصير بحيث يصير الأول ناطا والثاني منقوطا سواء كان متحيزا كما في سواد الجسم أو لا كما في صفات الباري عز اسمه والمجردات۔ چل دیا اپنے اسم اٹھایا، لازم ہے تو کیا ہے؟ جب چاہتے اٹھا کے چل دیا بھیجا ہوگا مفتی صالح نے خدا کا دعا، کوئی مانا جلیل صاحب مانا کوئی صاحب۔ ہاں سنو یہاں سے
متکلمین کا عقیدہ ہے کہ عالم اپنے تمام اجزاء سمیت حادث ہے، عالم کی ہر چیز حادث ہے، یہ عقیدہ ہے۔ حدوث عالم پر دلیل پیش کر رہے ہیں، حدوث عالم پر دلیل پیش کر رہے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ یعنی دلیل کا صغرا ہے العالم و اعیان و اعراض، کبرا ہے وہ کل منہما حادث۔ صغرا کبرا اپنے نتیجہ نکالو گے تو عالم دو قسموں میں سے کوئی ایک ہے، ایک عین دوسرا عرض۔ عالم ان دو قسموں میں سے کوئی ایک ہے، ایک عین دوسرا عرض، یہ صغرا ہوگا۔ اور ان دونوں میں سے ہر ایک حادث ہے، یہ وہ کبرا۔ کیا نکلا؟ دلیل ہو رہی؟ عالم یا تو آیان اور عالم یا تو آیان ہوں گے یا آراز، اور دونوں میں سے ہر ایک حادث ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ عالم حادث۔ العالم اما ان یکون اعیان او آرازا، عالم یا تو آیان ہوں گے یا آراز ہوں گے، اور ان دونوں میں سے ہر ایک حادث ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ عالم حادث ہے۔ بہت آسان دلیل ہے نا، آسان۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے، مصنف کی بات بول رہا ہوں میں، انہوں نے عالم کے حادث ہونے کی دلیل پیش کی ہے، مگر مصنف نے حدوث عالم کی دلیل میں جو دو مقدمے ہیں، ان دو مقدموں میں سے صغرا کو تو ذکر کیا ہے، کبرا کو ذکر نہیں کیا ہے۔ صرف صغرا کو ذکر کیا ہے، کبرا کو ذکر نہیں کیا ہے۔ کبرا کو ذکر کاہے نے کیا؟ سوال ہے نا یہ۔ جواب اس کا یہ ہے کہ مصنف کی عبارت اذ و آیان و آراز، مصنف نے اتنا ہی کہا ہے کہ عالم یا تو عین ہوگا یا عرض، اتنے کہا ہے، یہ نہیں کہا ہے کہ ان دونوں سے ہر ایک حادث ہے، یہ نہیں کہا۔ تو مصنف نے صغرا ہی کو کاہے ذکر کیا، کبرا کو کاہے نے ذکر کیا، دونوں ملا کر کاہے نے ذکر کیا؟ جب حدوث عالم کے دلیل کے دو مقدمے تو دونوں کو ذکر ہونا چاہیے۔ جواب سمجھو، مصنف کا مقصد اس عبارت سے حدوث عالم کی دلیل پیش کرنا نہیں ہے، بلکہ مصنف کا مقصد اس عبارت سے عالم کی تقسیم کرنا اور اس کے اقسام کو بتانا ہے۔ عالم کی تقسیم کرنا، اس کے اقسام کو بتانا ہے۔ چنانچہ مصنف نے کہا ہوا آیان و آراز، عالم کی تقسیم کرتے ہوئے کہا کہ عالم کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم کا نام عین ہے، دوسری قسم کا نام عرض ہے۔ تو مصنف کا مقصد اس عبارت سے حدوث عالم کی دلیل پیش کرنا نہیں ہے، بلکہ عالم کی تقسیم اور کر کے اس کے اقسام کو بیان کرنا ہے۔ لیکن چونکہ تقسیم اور اس کے اقسام کی جو عبارت لائی ہے، یہ عبارت حدوث عالم کی دلیل کے دو مقدموں میں سے ایک مقدمہ صغرا بن رہا ہے، اس لیے شارح نے یہ کہا کہ مصنف نے حدوث عالم کی دلیل تو نہیں دی ہے، البتہ دلیل کی طرف اشارہ کیا ہے۔ دلیل تو یہ نہیں ہے، البتہ دلیل کی طرف اشارہ ہے۔ دلیل کب ہوتی؟ جب دونوں مقدمہ ذکر کرتے تب، لیکن چونکہ دو مقدموں سے ایک ہی مقدمہ ذکر کیا ہے، اور مقدمہ کو ذکر کر کے ان کا مقصد عالم کی تقسیم کو اور ان کی اقسام کو بیان کرنا ہے، اور تقسیم اور اقسام کو بیان کرنے کی جو عبارت ہے، وہ عبارت حدوث عالم کی دلیل کا ایک مقدمہ بن رہا ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا کہ متن نے حدوث عالم کی دلیل نہیں دی، بلکہ حدوث عالم کی دلیل کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کیا ہے؟ اشارہ کیا ہے۔ اچھا، متن نے عالم کی دو قسمیں کی ہیں، ایک قسم کا نام عین، دوسری قسم کا نام عرض۔ تو عالم کو مقسم بنایا، مقسم بنا اس کی تقسیم کی، ایک قسم کا نام عین، دوسری قسم کا عرض رکھا۔ تو سوال ہے کہ عالم کی یہی دو قسمیں کیوں؟ شارح نے اس کی وجہ بتائی ہے، لِأَنَّهُ إِنْ قَامَ بِذَاتِ فَعِلٍ وَإِلَّا فَعَلٍ۔ اس عبارت سے عالم کا ان دونوں قسموں منحصر ہونے کی دلیل پیش کی ہے۔ دلیل یہ تھی کہ عالم کہا جاتا ہے ما سوی اللہ کو، اس کو ما سوی اللہ، تمام موجودات ممکنہ کو عالم کہا جاتا ہے۔ ما سوی اللہ، تمام موجودات ممکنہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ عالم۔ اللہ کے ما سوا جتنے موجودات ہیں، اور موجودات ممکن بھی ہونا چاہیے، کیونکہ موجودات ممکن بھی ہونا چاہیے، تو اللہ کے سوا جتنے موجودات ہیں جو ممکن ہیں، اس کو عالم کہا جاتا ہے۔ تو موجودات ممکنہ چونکہ اس کی یہی دو قسمیں ہیں، کیا دو قسمیں؟
یا تو وہ قائم بالذات ہوگا یا قائم بالغیر ہوگا. اگر قائم بالذات ہے تو وہ عین ہے اور قائم بالغیر ہے تو وہ عرض ہے. تو چونکہ ما سوی اللہ موجودات ممکنہ کو عالم کہا جاتا ہے اور ما سوی اللہ موجودات ممکنہ کی یہی دو صورتیں ہیں, یہی دو شقیں ہیں, یہی دو قسمیں ہیں, اس کے علاوہ کوئی تیسری قسم نہیں ہے. کیا دو قسمیں؟ عالم یا تو قائم بالذات ہوگا یا قائم بالغیر ہوگا. اگر قائم بالذات ہے تو وہ عین ہے, قائم بالغیر ہے تو وہ عرض ہے. تو چونکہ یہی دو قسمیں ہیں اس لیے شارع نے کہا, اس لیے ماتن نے کہا عالم یا تو عین ہوگا یا عرض ہوگا. یہ دلیل حصر ہوا, عالم کو ان دو قسموں میں دلیل حصر ہے. شارع نے حدوث عالم کے دلیل کا دو مقدموں میں سے ایک مقدمہ یعنی کبرا کو ذکر کیا ہے. کبرا کیا ہے؟ وہ کل منہما حادث, ان دونوں سے ہر ایک حادث ہے, تو کبرا ذکر کیا ہے. اس کے بعد شارع رحمۃ اللہ نے کبرا یعنی آیان و آراز دونوں سے ہر ایک کے حادث ہونے کی دلیل آگے ذکر کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں. آگے ذکر کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں. کس عبارت سے؟ سنبین سے. تو آیان و آراز دونوں سے ہر ایک کے حادث ہونے کا وعدہ, دونوں سے ہر ایک کے حادث ہونے کی دلیل کو آگے ذکر کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں. سنبین سے کر یہاں ہم ذکر کریں, آگے ذکر کریں گے. آیان بھی حادث ہے اور آراز بھی حادث ہے, دونوں حادث ہے. تو دونوں کے حادث ہونے کی دلیل پیش کریں گے اور دلیل آگے ذکر کریں گے. اس کے بعد مصنف پر اعتراض پڑا کہ آخر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے حدوث عالم کی دلیل کو کیوں نہیں ذکر کیا اور آیان و آراز کے حادث ہونے اور ان دونوں کے حادث ہونے کی دلیل کو کیوں نہیں ذکر کیا مصنف نے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ آیان و آراز کے حادث ہونا اور ان دونوں کے حادث ہونے کی دلیل کے سلسلے میں گفتگی بہت لمبی چوڑی ہے. اور یہ کتاب ہماری جو ہے عقائد نصفیہ, یہ مختصر کتاب ہے اور یہ تفصیل اس مختصر کتاب کے لائق اور مناسب نہیں ہے, کیونکہ اس کتاب میں صرف مسائل کے بیان پر اکتفا کیا گیا ہے, دلائل پر نہیں. اس سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے نہ تو آیان و آراز کے حادث ہونا بیان کیا نہ حادث ہونے کی دلیل کو بیان کیا. جواب دے دیا جائے. ثم اشار الی دلیل حدوث العالم, پھر موتن نے حدوث عالم کی دلیل کی طرف اشارہ کیا اپنے اس قول سے. کون قول؟ اس لیے کہ وہ یعنی عالم یا تو عین ہوگا یا عرض ہوگا. اس لیے کہ اگر عالم قائم بذات ہے تو وہ عین ہے, وإلا اور اگر قائم بذات نہیں بلکہ قائم بالغیر ہے تو وہ عرض ہے. اور آیان و آراز میں سے ہر ایک حادث ہے, جیسا کہ ان دونوں کے حادث ہونے کو آگے چل کر ہم بیان کریں گے. اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں کے حادث ہونے کو بیان نہیں کیا, ولم یترض لہ, اور مصنف نے ان دونوں کے حادث ہونے کو بیان نہیں کیا اس وجہ سے کہ ان دونوں کے حادث ہونے کے سلسلے میں گفتگو بڑی لمبی چوڑی ہے جو اس مختصر کتاب کے مناسب نہیں ہے. کیفا, بھلا مناسب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کتاب عقائد نصفیہ تو مسائل پر منحصر ہے, دلائل پر نہیں. یعنی اس میں مسائل کے بیان پر اتفاق کیا گیا, دلائل پر نہیں. اس دلیل کو بیان نہیں کیا انہوں نے. فالآیان ما اے ممکن یقول قیام بذاتی باعتجال من اقسام العالم. فالآیان ما یقول قیام بذاتی, یہ جو متن کی عبارت ہے. فالآیان ما یقول لو قیام بذاتی, یہ متن کی عبارت ہے. انہوں نے عین کی تعریف کی ہے, یہاں پر عین کی تعریف کی ہے. اور عین کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ عین وہ ممکن ہے جو قائم بالذات ہو. عین وہ ممکن ہے جو قائم بالذات ہو. فالآیان ما یکون قیام بذاتی, عین وہ چیز ہے یعنی وہ ممکن ہے جو قائم بالذات ہو. سوال یہاں ہے کہ متن کی عبارت میں جو ما آیا ہے, ما کی تفسیر شارع نے ممکن سے کیوں کی؟ حالانکہ ما واجب کو بھی شامل ہے, محال کو بھی شامل ہے. تو ما اپنے عام ہونے کی وجہ سے ممکن, واجب, محال سب کو شامل ہے. مگر انہوں نے ما کی تفسیر ممکن ہی سے کیوں کی؟ یہ سوال ہے. اس کا جواب شارع خود دے رہے ہیں, بقرینۃ جعلہ من اقسام العالم. چونکہ آیان و آراز یہ عالم کی دو قسموں میں سے ایک قسم ہے. آیان و آراز عالم کے دو قسموں میں سے ایک قسم ہے. تو عالم مقسم نہ ہوا, اور عالم کہا جاتا موجودات ممکنہ کو, تو مقسم موجودات ممکنہ ہوا. انہیں مقسم ہے ممکن. مقسم کیا وجہ؟ ممکن. موجودات ممکنہ مقسم ممکن ہے. جب مقسم ممکن ہے
تو اس کے اقسام بھی ممکن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو اس سے آیان و اراد میں کیا ہوگا؟ ممکن. تو عین ممکن ہوا نا. تو چونکہ عالم کی انہوں نے تقسیم کی ہے اور عالم کی تقسیم میں ایک قسم عین ایک قسم عرض قرار دیا ہے، تو جب مقسم ممکن تو اس کی دونوں قسمیں بھی ممکن ہوں گی، اور اس کی دو قسمیں عین اور عرض، اس لیے عین بھی ممکن ہوگا. تو چونکہ عالم کے اقسام میں سے عین کو ایک قسم قرار دیا ہے، ایک قسم قرار دینا یہ ثبوت اور دلیل اور قرینہ ہے اس بات پر کہ فل آیان و ماں میں معصورات ممکن ہے. سمجھے وجہ کو؟ تو انہوں نے کیا پیش کی کہ آیان وہ ممکن ہے جو قائم بالذات ہو. یہ تعریف کی عین کی. جب عین کی تعریف یہ ہے کہ آیان وہ ممکن ہے جو قائم بالذات ہو، تو اس سے عرض کی تعریف اپنے آپ نکل گئی کہ عرض وہ ممکن ہے جو قائم بالغیر ہو. عرض وہ ممکن ہے جو قائم بالغیر ہو، تعریف نکل گئی. عین وہ ممکن ہے جو قائم بالذات ہو، عرض کی تعریف کیا ہوگی؟ عرض وہ ممکن ہے جو قائم بالغیر ہو. تو یہ تعریف ہوگی. اب آگے قائم بالذات کی تعریف کیا ہے؟ اس سلسلے میں فلاسفہ اور متکلمین کا اختلاف ہے. متکلمین نے قائم بالذات کی تعریف کچھ اور کی ہے، فلاسفہ نے قائم بالذات کی تعریف کچھ اور کی ہے. تو قائم بالذات کی تعریف میں اختلاف ہے متکلم و فلاسفہ کے درمیان. یہ اختلاف کل، آج نہیں، چھوڑ رہنے دو. فل آیان و ما اے ممکن یقول و قیام بذاتی بفیتجال من اقسام العالم. پس آیان وہ چیز ہے یعنی وہ ممکن ہے جو قائم بالذات ہو. ما کی تفسیر ممکن سے کیوں کی؟ عین کو عالم کے اقسام میں سے ایک قسم قرار دینے کے قرینہ سے. عین کو عالم کے اقسام میں سے ایک قسم قرار دینے کے قرینے سے ما کی تفسیر ممکن سے کی ہے. کیا بتایا ہم نے؟ کہ عین اور اعراض عالم کی دو قسم سے ایک قسم ہے اور عالم ممکن ہے، کیونکہ عالم کہا تھا موجودہ ممکنات کو، تو عالم ممکن ہوا. جب مقسم ممکن تو عین قسم اس ممکن ہوگی نا، تو عین ممکن ہوا نا. اس لیے عین کی تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے ما کی تفسیر ممکن سے کی ہے. بس یہی طرح دو. اب وہ معنی قیام بذات عند المتکلمین سے جو اختلاف ہے قائم بذات کی تعریف فلاسفہ اور موضوع کے درمیان، اس اختلاف آگے ذکر کر رہے ہیں. اس کا ترجمہ ہے اوپر. ہاں رکو، کس کا ترجمہ؟ خلاف الفلاسفہ حیث ذهبوا الى عالم کا اپنے تمام اجزاء سمیت حادث ہونا فلاسفہ کے خلاف ہے. فلاسفہ کے خلاف ہے. عالم کا اپنے تمام اجزاء سمیت حادث ہونا فلاسفہ کے خلاف ہے، کیونکہ فلاسفہ کا مذہب آسمانوں کا اپنے حیولاس و جسمیہ اور شکلوں سمیت قدیم ہونا ہے، اور عناصر کا اس کے حیولہ اس کے صورت جسمیہ سمیت قدیم ہونا ہے. لیکن صورت جسمیہ کا قدیم ہونے کا مطلب اس کی نو کا قدیم ہونا ہے، اس معنی میں کہ یہ عناصر اربع کبھی کسی صورت سے خالی نہیں ہوئے ہیں. ہاں موصف اللہ تمام چیزوں کے حادث ہونے کا قول فلاسفہ نے جو کیا ہے وہ محتاج غیر کے معنی میں حادث نے قول کیا ہے. مسبوق علل مسبوق مسبوق کیا کہا؟ مسبوق علی العدم. ہاں مسبوق علی العدم کے معنی میں انہوں نے نہیں کیا. لا بمعنی مسبوق سبق العدم علیہ، نہ کہ اس پر عدم سبقت کر جانے کے معنی میں حادث صورت قول کیا.